حسن صاحب آج آپ کے لیے نا میرے پاس ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ انگریزوں نے بڑھاپا کنٹرول کرنے کی دوائی کی ایجاد کر دی ہے۔ مبارک ہو آپ کو، مبارک تو آپ کو ہونا، مجھے تو ابھی ضرور خاص طور پہ کہا کہ حسن صاحب آپ کو مبارک۔ حسن صاحب جو کہ بزرگی کے درجے پہ فائز ہیں، اس لیے ضرورت نہیں ہے، اور بزرگی پہ میں بڑا زور دے رہا ہوں۔ وہ جو ہے نہیں، بزرگی تو بالکل ہے، بڑھاپا اور بات ہے۔ اچھا، بزرگ کا تو انگریزی ترجمہ میں نے لکھا بھی چندر میں کہ ہے گرینڈ۔ ہاں گرینڈ بزرگی تو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، بڑھاپے کی بات جو ہے نہیں ماشاءاللہ بڑھاپے کی طرف ہاں آپ کیا کریں، لیکن اچھا ہے اگر ایسی دوا مل جائے تو بہت بڑا گفٹ ہوگا بنی نوع انسان کے لیے۔ تک آ جائے گی۔ اچھا، چائنیز کا ایک محاورہ بڑا خوبصورت ہے کہ لمبی عمر ہر کوئی مانگتا ہے اللہ سے، بڑھاپا کسی کو بڑھاپا کوئی نہیں مانگتا۔ لیکن آئی انگریزوں کی طرف سے ہے پھر ایک دفعہ۔ ویسے ایک اور بھی دوا میں نے سنا ہے، وہ تو خیر مارکیٹ میں آ گئی، یہ تو دوا ابھی ایجاد نہیں ہوئی، یہ بھی ایجاد ہونے میں اس میں کچھ ٹائم لگے گا۔ دوسری دوا یہ ہے کہ آپ اپنی تلخ یادیں جو ہے نا وہ ایک گولی کھائیں اور آپ کو تلخ یادیں جو ہے نا وہ بھول جائیں گی۔ اچھا، میں تو کہتا ہوں پاکستان میں 19 کروڑ گولیاں، 18 کروڑ جتنی بھی آبادی ہے، سب کو دیں ایک امپورٹ کر لیں 18 کروڑ گولی۔ 64 سال کی تلخ یادیں نہیں، وہ اپنی 64 سال کی تلخ یادیں بھول جائیں پاکستانی، پھر کوئی نئے حکمران چاہے امپورٹ کر لیں، رینٹل اگر آپ کر سکتے ہیں، وہ کیا پاور پلانٹ، تو وائی کانٹ یو رینٹ لیڈرز؟ ویسے میں سچی بات ہے، حسن صاحب سب کو ایک ایک گولی دے دیں 18 کروڑ لوگوں ہاں، کو۔ یہ آئیڈیا بہت اپنے اچھا ہے۔ پچھلے دکھ بھول جائیں، اچھا، ساری بٹرنس بھول جائیں، قوم نارمل ہو جائے، لیڈر امپورٹ کر لیں۔ ہمارے ہر لیکن شے آپ معاملات ڈھنگ ہیں سے ویسے، F-16 سے لے کے رینٹل پاور جو بھی ہے لیکن آپ میں کر رہے ہو، تو وائی کانٹ یو امپورٹ لیڈرز؟ آؤ ہمارا ملک ٹھیک کر جاؤ یار، تمہاری مہربانی 5-7 سال میں لیکن میں معاملات سچی ہمارے آپ کو سیدھے ایک بات بتاؤں کہ یہ گولی کھانے کے باوجود ہماری یادیں اتنی تلخ ہیں سوم کی کہ وہ بھولی نہیں جائیں گی۔ تو ہم 2 کھا لیں گے نا۔ نہیں، آپ کو ڈوز پتہ ہو نہیں جائے گی۔ پچھلی سے پچھلی بار میرے منہ سے ایسٹ پاکستان نکل گیا تھا، ہاں، یعنی وہی اب میں نے تک کہا میں کیسے بھول سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہضم نہیں کر سکا۔ بالکل اچھا ٹھیک ہے۔ حسن صاحب، آپ کو یاسر صاحب مبارکباد اس لیے دی ہے کہ وہ بڑھاپا کنٹرول کرنے کی دوائی ہے، بڑھاپا روکنے کی نہیں ہے۔ نہیں، روکنے کی روکنے یہ کی کہہ رہے ہیں، ہے، میں نے بھی پڑھا ہے۔ روکنے کی ہے اس روکنے کی ہے، انہوں نے کہا کنٹرول کرنے، میں نے کہا شاید کنٹرول۔ چلیے یہ بھی اس کی طرف سے آئی، وہ آپ کے محبوب ہیں۔ نہیں محبوب ہیں اس لیے کہ بنی نوع انسان کے لیے، دیکھیں بات سنیں، ایک کموڈ ہے، میں عجیب سی مثال دے رہا ہوں، آپ تو پی ٹریپ نہیں بنا سکے فلش۔ دیکھیں بات سنیں، اگر ہم میں کوئی تھوڑی سی بھی جسے کہتے ہیں نا کوئی زندہ ذہن اور زندہ ضمیر، تو آپ جو ہی بتی آن کریں آپ اس کا شکریہ ادا کریں ایڈیسن کا، آپ ٹیسٹ کے لیے جائیں، ایکس رے کرائیں یا ایم آر اے کرائیں، اس کے موجود کا شکریہ ادا، آپ جہاز پہ بیٹھے اس کا شکریہ ادا کریں۔ صحیح بات۔ سچ اور حق کی بات یہی ہے، چلیں اے آپ سی آن کریں تو پھر ان کا شکریہ ادا کریں۔ عملی زندگیوں میں ہماری اپنی کنٹریبیوشن 0 ہے اور ہم تو پھیلی ہیں، بینیفیشریز ہیں نا۔ چلیں آپ کی اور جو میں اڑتا ہوں اندر سے، میں یہ باتیں اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ شاید ہمارے بچوں میں سے کوئی ایسے لوگ نکلیں جو بنی نوع انسان کا قرض ہو گیا ہم پہ، مہذب دنیا کا، ہم بھی ان کو کچھ دیں۔ ہم سوائے جمعہ کی چھٹی، اس کو مار دو، اس کو لٹکا دو، اس کو پکڑ لو، ٹائر جلا لو، اور کام ہی کوئی نہیں۔ آپ کی جو محبوب ہے نا، ان کا آج آپ کو ایک لطیفہ بھی سناتے ہیں۔ ویسے آپ اتنی ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ امریکہ بہادر نے پچھلے کافی عرصے سے افغانستان میں مذاکرات کر رہا ہے، وہ طالبان کے رہنما سے، ملا منصور اس رہنما کا نام تھا۔ اب نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے یہ کہ وہ جو ملا منصور سمجھ کر مذاکرات کرتے رہے، ملا منصور ایک جعلی تھا، اس کا طالبان سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ کہیں چھوٹا سے آیا تھا اور ان کو بدو بنا کے تو لاکھوں ڈالر بھی لپیٹ کے چلا گیا۔ نام کیا بتایا آپ نے؟ ملا منصور۔ اس میں 2 نمبر ہی ہوں۔ نہیں لیکن یہ تو کوئی بات نہیں۔ اچھا نہیں، میں ایک اور بات، امریکیوں کی بات کریں آپ، سنیں نہیں کہ کیا ان کی اس طرح انٹیلیجنس ایجنسیاں، اس طرح چن کے اس طرح کی باتیں، لیکن جنرل امریکنز آر ایڈیٹس۔ اچھا مطلب ہاں، ان میں انہوں نے ایک اپنا بنا لیا ہے کہ ان کے اندر سے ایک خاص طرح کی لاٹ وہ مسلسل نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بریلینٹ لوگوں پہ مشتمل ہے، باقی تو وہ بیچارے پیدل ہیں۔ چرچل کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، بہت مشہور ہے ان کے بارے میں، جیسے انگریزوں کے بارے میں نیپولین کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، وہ کہا کرتا تھا بڑی حقارت سے کہ دے ہیپن ٹو بی دا شاپ کیپرز آف یورپ، یعنی برطانوی۔ اسی طرح چرچل امریکنز کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ نشے میں دھت آدمی اور امریکنوں کی حفاظت اللہ میاں کرتا، یعنی جیسے نشے میں دھت آدمی
گندی نالی میں بھی گر سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سیڑھیوں سے بھی گر سکتا ہے, چھت سے بھی گر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, گاڑی پہ مار ویسے سکتا ہے. چرچل کے اس کال کی روشنی میں تو پاکستانی حکومت کو امریکیوں کی کوئی بات نہیں ماننی چاہیے, ورنہ تو ہم یار آپ کی مجبوری ہے ماننا, میں سمجھا کے کہ کوئی نہیں, جو کرتے کیا ہیں, چیخنا شروع کر دیتے ہیں یہ پرویز مشرف کی پالیسیاں چل رہی ہیں. بھائی ایوب خان بھی یہی پالیسیاں تھیں, بھٹو صاحب نے, جو ذرا بھی ادھر ادھر جانے کی کوشش کرے گا وہ چلا گیا. وہ پھر یا طیارہ پھٹ جائے گا یا وہ پھانسی پہ لٹک جائے گا. یہ مجبوریوں کے سودے ہیں, یہ کسی حکمران کے آنے یا جانے سے پالیسیز تبدیل نہیں ہوتی. اچھا ویسے کمزوری کی پالیسی ہوتی ہے کمزوری. ایک تھوڑی سی پالیسی یہاں پہ چلیں, تھوڑی سی بات سیریس ہو گئی. شمالی وزیرستان میں امریکہ بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے کہ وہاں آپریشن کرو. اب آ کے تھوڑا سا لگ رہا ہے جیسے پاکستانی پالیسی کچھ تبدیل ہونے لگی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ سلیکٹڈ جگہوں پر آپریشن وہاں پہ کیا جا سکتا ہے. یہ میں نے خبر پڑھی تھی ویسے پچھلے دنوں. آئی ڈونٹ نو کہ اس کا پیچھے جو وہ $2 ارب کا ایک پیکیج آیا تھا اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ٹلٹ ضرور ہے پاکستان کی پالیسی میں. اینی وے, ایک آپ کو حسن صاحب فتویٰ بھی سناتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا, اور وہ فتویٰ یہ ہے کہ پھر آپ کو مزہ کا خیز بات کریں گے, مجھے پتہ ہے اس فیکٹری سے کبھی کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں حسن صاحب, نہیں بڑا سیریس ہوگا. نہیں چلیں آپ سن تو لیں. یہ فتویٰ اچھا پہلے تو آپ کا یہ جو لفظ ہے نا, میں اس پہ بڑا ہنستا ہوں. کون سا؟ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ علوم کون کون سے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں جو دارالعلوم بنا کے بیٹھا ہے نا, اس سے پوچھو دنیا کے ماڈرن علوم کی ایک فہرست بناؤ, اگر وہ ان میں سے 5% کے نام بھی جانتا ہوں, لیکن نام کیا ہے دارالعلوم. بڑے بڑے علماء پیدا کیے ہیں, ایسی بات بھی نہیں. یار میں علوم کی بات ہو رہی ہے, میں علوم میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے نا یار. فتویٰ تو سن لیں. اچھا ہاں چلیں. فتویٰ یہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے نا دوسرے انسان کو خون یا اپنے اعضاء کا عطیہ نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ خدا کی ملکیت ہے. سم تھنگ آف لائک دس. یہ فتویٰ انہوں نے دیوبند نے دیا نا. ہاں جی, دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ. دارالعلوم دیوبند انڈیا نا, سوری نہیں ہے دیوبند ہے, دیوبند تو دیوبندی. ہاں مجھے بڑی حیرت ہوئی ویسے یہ فتویٰ سن کے. نہیں فتووں پہ ہو سکتی ہے بات سن, اتنا سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں. فتویٰ بیسیکلی از این اوپینین. اچا تو میں اگر کوئی رائے دیتا ہوں, میں انجینئر ہوں اور انجینئرنگ پہ کوئی رائے دے رہا ہوں, تو وہ ضروری نہیں ہے وہ فائنل ہو. آپ ڈاکٹر ہیں, ضروری نہیں ہے اگر یہ بھی ڈاکٹر ہیں تو ان کی رائے یا آپ کی رائے کو مسترد نہ کر دیں. سو یہ علماء کی اپنی ایڈ کر لینا آپ اپنا. لیکن بات سنیں, دیکھیں اس طرح کی جو باتیں ہیں, انہوں نے اینک کے خلاف بھی انہوں نے لاؤڈ سپیکر, ٹھیک ہے, یہ تاریخ ان کو بہا کے لے جاتی ہے. یہ تاریخ کے گٹر میں بہ جانے والی چیزیں. اچھا تاریخ کا ایک اپنا جبر ہے, یہ ہو رہا ہے نا کام, یہ کوئی نہیں روک سکتا. اگر میں ڈونیٹ کرتا ہوں کسی کو, کوئی مجھے ڈونیٹ کرتا ہے, کوئی یہاں کے ڈونیٹ کر گیا ہے, کیا عجیب و غریب بات. وہ ترکی کے شیخ الاسلام نے یہ مسلمانوں کا بیڑا گرک انہی باتوں نے کیا ہے نا. اس نے میڈیکل کالج پہلا کھلا تھا وہاں ٹرکی میں, وہ بند کرا دیا تھا کہ یہاں تو مسئلہ ہوگا ڈائسیکشن کو. پہلا پرنٹنگ پریس بنا, وہ بند کرا دیا اس نے فتویٰ دے کے. چلیے یہ دیکھیں حسن صاحب کے ایک اور بڑی عجیب سی خبر ہی میں نے پڑھی اخبار میں, کہ جو سعودی عرب کے شاہ عبداللہ ہیں وہ اپنا علاج کرانے کسی خطرناک بیماری کا امریکہ گئے ہیں. دنیا اسلام کا سربراہ امیر ترین آدمی اور علاج کرانے کے لیے امریکہ چلا جائے. اندازہ لگائیں کہ دولت مند ترین حکمران ہیں, ہمارا مرکز ہے وہ, اس کے سربراہ ہیں, ٹھیک ہے, کتنی دیر سے وہ رائلٹی ہیں, علاج امریکہ. تو آپ کا بھی علاج امریکہ. چلیں اللہ جب تک آپ میں جان نہیں نہ پڑتی, جب تک آپ میں جان نہیں پڑتی, یہ ہوتا ہے ایک معذور آدمی یہ خواہش تو کر سکتا ہے کہ میں مائک ٹائسن سے ٹکرا جاؤں اور اسے ناک آؤٹ کر دوں. خواہش پہ تو ظاہر ہے کوئی پابندی نہیں ہے, تو آپ بھی کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ طاقت حاصل کریں, اور طاقت تباہ کرنے کے لیے نہیں, اور طاقت یہ کوئی بامبس کی نہیں, یہ کھوپڑی دماغ کی طاقت. اپنے جو ہے نا وہ یہ امت خرافات میں کھو. میں نے کچھ بلایا تھا پامسٹ کو, ایک اور ٹیرو کا لیڈر بھی ہیں خاتون, انہوں نے آنا تھا. مجھے بڑا شوق ہے ویسے یہ ان چیزوں کا نا, ہاتھ دکھانے کا ہوتا ہے, ہاتھ دکھانے کا شوق, ہاتھ دکھانے کا بھی ہر بندے کو ہوتا ہے, ہر بندہ دکھاتا ہے, یہ محاورے والا ہاتھ. ہاں وہی والا. آپ بھی دکھاتے ہوں گے, ہر بندہ. ہم تو ویسے ہی لوگ جو ہے نا انسان ویسے ہی اپنے مستقبل کے بارے میں بڑا کانشیس رہتا ہے. تو حسن صاحب چلے, ہمارے گیسٹ بھی آ گئے. مس سعدیہ ہیں, ٹیرو کا لیڈر ہیں, اور ایس ایم ملک صاحب ہیں, بڑے مشہور پامسٹ. السلام ان سے تو ہماری صاحب پرانی گپ شپ. اچھا
मुस्तकबिल वगैरह का। मुस्तकबिल के बारे में बताएंगे। अच्छा ये आप पूछें फिर, या आप पूछें, हमारा तो अब सिर्फ माजी माजी है, मुस्तकबिल तो अब क्या होना है। अच्छा, ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है ना, इसके बारे में मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है। मैंने एक फिल्म देखी जेम्स बॉन्ड की, लिव एंड लेट डाई। उसमें एक जो हीरोइन थी वो विलन को बताती थी कि मुस्तकबिल में क्या होगा, और उसकी स्पेशलिटी जो थी वो डेथ को प्रिडिक्ट करना थी। तो जेम्स बॉन्ड साहब एक दिन आए उस खातून के पास और उन्होंने भी अपने कार्ड फैलाए और उसने एक कार्ड उठाया तो मोहब्बत का वो कार्ड था। वो रह गई बेचारी उस जेम्स बॉन्ड पे। पता ही चला कि वो जेम्स बॉन्ड साहब जो थे वो 2 नंबर ताश की पत्ता वो लेकर आए थे पैक, वो सारी मोहब्बत के कार्ड थे उसमें। तो ये टैरो कार्ड रीडिंग आप भी ऐसी तो नहीं करते? पहले पूछ लें। नहीं वो उनको क्या पता, वो तो फिर जो कार्ड लेके आएगा वही क्या बता। साइंस है इसकी? मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट दैट मच इनटू टैरो कार्ड रीडिंग, आई एम इनटू एस्ट्रोलॉजी मच। ओके, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द प्लैनेट्स एंड द प्लैनेटरी कंडीशंस। इसके अलावा अच्छा अगर आप थोड़ा उर्दू में बता दें तो मुझे भी समझ आ जाए। चले ठीक है जी। मैं जो ज़्यादातर हूँ ना, मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ और प्लैनेट के बारे में होता है, जिसका ऑल द प्लैनेट्स जो हम सब ने साइंस से पढ़ा है, जुपिटर, मार्स एंड ऑल दैट, उनके बारे में कि उनकी पोजीशन किस वक्त कहाँ हो तो वो हमें किस किस तरह से या तो बहुत फ़ायदा दे जाती है या किस वक्त कहाँ पे कोई नुकसान दे जाती है। ये ज़्यादातर प्लैनेट्स के बारे में होता है। और प्लैनेट्स जो है जिस तरह से मार्स, जुपिटर जो हम सब ने साइंस में पढ़े हैं, वो हमारी ज़िंदगियों में किस तरीके से असरअंदाज करते हैं। बताएं बिल्कुल, जैसे कि जो जुपिटर है ये किसी के बर्थ चार्ट में अगर इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है तो इट गिव्स यू, ये आपको फेम देता है, अच्छी शोहरत देता है, नाम देता है, पैसा देता है। देन इसी तरीके से जो मार्स है वो थोड़ा सा अगर किसी के बहुत, उसको हम कहते हैं कि उसके लग्ना में बैठना या उसके असेंडेंट में बैठना अगर वो हो तो वो उसको थोड़ा सा जंगजू बना देता है। यानी आपका थोड़ा सा मतलब ये है लड़ाका कि बना अगर कोई देता है। सैयारा किसी खास वक्त पे किसी खास मुकाम पर है बिल्कुल तो वो exactly। एक खास बंदे अच्छा की मुझे एक बात पोजीशन का बताएं, इस पे तो टोटल कमांड और कंट्रोल बंदे का हो गया है। टेस्ट ट्यूब बेबी है, जी जी exactly। उसको तो आप बिल्कुल सेकंड्स के बल्कि स्प्लिट सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट करके उसको कर सकते हैं कि वो उस लम्हे पैदा हो जब बेहतरीन हो, तो फिर वो कौन सी तोपे चला लेगा। ये बहुत कम बच्चों के साथ होता है ना कि टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो गया या नहीं आप करवाना शुरू कर दें। हम आम अगर इस इल्म में इतनी ही जान है, मैं कॉमन सेंस का सवाल है। टाइमिंग भी आप ले सकते हैं, आपका मतलब ये है ना हाँ। कि इस टेस्ट ट्यूब में तो 100% आप यू बी वेरी प्रिसाइज। अच्छा साहब ये पूछ रहे हैं पाकिस्तान का आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का जो एक्चुअली जो 14th of August जो पाकिस्तान का स्टार बनता है वो लियो है। और समहाउ हमारे 15 अगस्त है जी, ये मैं इसी तरफ आने लगी थी कि हम लोग 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और इंडिया उसको 15 को करता है, इसीलिए हमने 14 किया है ना, हालांकि एक ही दिन आजाद हुए। जी बिल्कुल। और पहले शुरू में हमारे यही डेट चलती रही है इन द बिगिनिंग, ये आपको पता? 2-3 साल चली। यही सरकारी अफसोस तो की डेट बात है कि अगर आज हम 15 सरकारी अगस्त तौर को पे 15 अगस्त को अगर हम मना रहे होते तो शायद हम पाकिस्तान जो है वो बहुत और तरह से हम और उसको डायरेक्शंस में देख रहे होते। एक्चुअली ये जो नंबर आ जाता है नंबर 5, और उसके अलावा जब हम 14 अगस्त के हिसाब से जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं पाकिस्तान का, तो इसमें जो मार्स है ना वो इस तरीके से आता है जो कि किसी तरीके से आर्मी को हर तौर पे आगे ले आता है। सो हमारे मुल्क में जो आर्मी का जो रोल है या तो बिहाइंड द सीन या कभी बिल्कुल फ्रंट पे आके, वो तो है ही है। अच्छा मतलब एक बात बताएं आप कि ये एक जो इस मिनट, किस्म एक बात ये जो पूछनी है। पेशन गोइयां होती है इस किस्म की, हाँ। ये तो सियासी तजी होते हैं ना, आपका क्या कमाल अच्छा नहीं, हुआ? एक यानी मिनट आप कोई- हाँ, पूछना मैंने चाह रहे पूछना था, मलिक साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, इन्होंने उस वक्त बड़ी सूरत हाल अजीब थी इलेक्शन से पहले। इन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब का कोई रोल नहीं, और मैं बड़ा बहस भी की थी इनसे कि हाँ, चलेंगे। कैसे- अच्छा हाँ, ये तो पहले हाँ। जरा बताएं ना जी। ये- अच्छा इस तरह से है कि कंप्यूटर साइंस आने के बाद इल्म नजूम के लिए सिर्फ आपको 2.5 घंटे चाहिए। आपने 12 घर, 7 सैरगान याद रखते हैं और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा लेना है। उसके बाद बड़ा एक खूबसूरत सा, अगर मेल है तो कमाल का मामू टाइप हुलिया, औरत है तो खूबसूरत सी लशपश, बोलने का ढंग जानती हो, अच्छा रिस्क रोटी चलता है। जहाँ तक इल्म नजूम से किस्मत का हाल जानने का ताल्लुक है, वो सिर्फ 2 से 2.5% दुरुस्त होने का, नंबर 1। नंबर 2, अब आ जाते हैं जिस तरह से मार्स की बात हो रही थी। मार्स जब चल रहा है तो एक जहन में सवाल पैदा होता है हसन कि मार्स सरहद पार तरक्की और इधर तरक्की क्यों नहीं? सिंपल, उसमें एक लफ्ज़ है शिद्दत का अंसर पाया जाता है,
اور جس ملک کے سربراہ, اس کو ہم دو حصوں, سمپل, اس میں ایک لفظ ہے شدت کا عنصر پایا جاتا ہے, اور جس ملک کے سربراہ, اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں گے, یہ مارس پازیٹیو ہے, یہ نیگیٹو ہے, اور جس ملک کے سربراہ کے ہاتھ پر مارس پازیٹیو نمایاں ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا ہے, اور جس کے نیگیٹو ہے وہ تیزی سے ڈوب رہا ہوتا ہے. نمبر 2, آگے چلتے ہیں کچھ ملک میں اہم شخصیات کے حوالے سے. تو یہاں سب سے پہلے میں عمران خان کی بات کرنا چاہوں گا. اچھا, عمران خان کے حوالے سے یہ ہے کہ اب ان کا مستقبل میں رول چینج ہو رہا. ماضی سے مستقبل بہتر ہونے کے بعد جب میں چینج کی بات کرتا ہوں تو وہ کنگ کی بجائے بحیثیت کنگ میکر اپنا رول پلے کریں گے, اور کوئی ایسی شخصیت جس کا تعلق بنیادی طور پر صحافت سے کنسرنڈ ہوگا, اور ایک کافی عرصہ گزر جانے کے بعد جس طرح سے ایک نک نیم آتا ہے کہ اگر ہم عمران خان کہیں تو آئی کے کہیں گے, تو دوسرا ایک لفظ بولے جن کو وہ سپورٹ کرے گا, وہ آئی آر ہو سکتا ہے, جس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اس کو کامیابی بھی ملے گی. رول چینج ہو رہا ہے. نمبر 2, صدر آصف علی زرداری کے بارے میں, نمبر 4 5 ہو گیا بس. جی اچھا, جب آصف علی زرداری کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ پہلی اور یہی والی آخری اننگز کھیل رہے ہیں, اس کے بعد وہ اگلی اننگز نہیں کھیلیں گے. نہیں ماشاءاللہ بیٹا آ رہا ہے ان ہاں کا. یس, بلاول زرداری, مونس الہی اور حمزہ شہباز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. چیف منسٹر کی بات نہیں کر رہا. آگے چلتے ہیں, مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. اس سے آگے چل کر میاں نواز شریف شہرت عظیم پائیں گے, اقتدار کے حوالے سے ان کا کوئی مستقبل دکھائی نہیں دیتا. آگے چلتے ہیں 2012 صورت تک. عظیم تو اس وقت بھی ہے ان کے پاس, پاکستان کے پاپولر Yes. لیڈر ہیں وہ. 2012 تک سپریم کورٹ سے کوئی بڑا سیاسی فیصلہ نہیں آئے گا. الیکشن اچھا, ایک منٹ ملک صاحب, ایک منٹ جی ٹھہریں. میں 2012 تک, نہیں, وہ 13 کو میں نے آگے چل کر آپ کی پیشن گوئیاں ساری مسادیہ, یہ بتائیں یہ ساری پیشن گوئیاں کم اور سیاسی تجزیے زیادہ ہیں. اس میں ایک بھی بتا دے کیا ہے. یہ تو آپ مڈ ٹرم الیکشن نہیں ہوں گے, یہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں آپ کو. عمران خان نے کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ ایک سیٹ ابھی ان کی نہیں ہے پالیٹکس میں. 28 مارچ 2009 کو میں نے چراغا کیا تھا اور اس میں گزارش پیش کر کے گیا تھا. تمام نجومیوں پامسٹوں نے آپ کی جیو پہ کہا کہ جا رہا ہے. میں نے کہا جی آصف علی زرداری نہیں جا رہے. میاں نواز شریف کا مستقبل تابناک ہے. میں نے کہا جی کوئی نہیں. اور حسن صاحب نے کراس کویسچن کیا تھا کہ شہباز شریف کا مستقبل کیا ہوگا, تو میں نے کہا کہ جہاں سے اننگز انہوں نے چھوڑی ہے وہاں سے شروع کریں گے. سیاسی اخبارات کے تراشے کو تجزیے نہیں ہے کہ کوئی دو ٹوک پیشن گوئیاں اور سیاسی تجزیے میں کوئی فرق میں بتائیں. آپ کو فرق بتاتی ہوں. اب میں بات ایسے کروں گی, میں بات پلانٹس کے حساب سے کروں گی کہ کون سا پلانٹ کس طریقے سے کام کرتا ہے. جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کی بات ہے, تو جو لاسٹ 2009 سپٹمبر سے لے کر یہ جو 2010 سپٹمبر تھا, اس میں اس کو ہم کہتے ہیں سیٹرن کے 7 ایئرز, جس کو ہم 60 ستی بولتے ہیں. ہی واز انٹو دس, ٹھیک ہے. وہ اس ٹینیور میں آئے تھے جس کی وجہ سے بہت سے جو ہے اسٹرالوجرز اور سب نے یہ پریڈکشن دی تھی سپٹمبر تک ان کے اوپر وقت بہت سخت ہے, اور نو ڈاؤٹ ان کے اوپر وقت سخت رہا بھی ہے. یہ بچ آگے وہ پھر سیاست ہے, ٹھیک ہے. وقت تو اب بھی سخت جی ہے. بالکل, میں آپ کو بتانے لگی ہوں, وقت ابھی بھی سخت ہے. اسی طریقے سے ابھی تو انہوں نے وہ 7 ایئرز کا ایک ایئر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا نا. اب سپٹمبر سے وہ دوسرے سال میں آ گئے ہیں, اسی سیٹرن کے اس سرکل کے دوسرے ایئر میں آئے ہیں. یہاں پہ ان کے بچنے کے چانسز کافی حد تک ہو گئے ہیں. یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو کچھ بھی یہاں پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سیف ہو گئے بالکل جی. ان کے اقتدار کو بھی کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ کسی حد تک سیف ہو. آپ نے ملک صاحب یہی بات کی نا کہ سر میں نے تو گزارش پیش کی ہے آپ کے 28 مارچ 2009 کے پروگرام میں, جب سب دنیا کہہ رہی تھی کہ زرداری چلا جائے گا, میں نے کہا تھا کہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. نیکسٹ الیکشن 2012 عمران خان ذرا پوچھ لو کیونکہ آپ نے عمران خان کو جی, عمران خان کا رول نہیں ہے. کیوں جی میں عمران خان عمران خان کے بارے میں صرف ایک بات کہوں گی کہ وہ ہیرو ہیں اور وہ ہیرو ہی رہیں گے. وہ جس طرح سے ہیرو ہیں نا, وہ اسی طرح سے رہیں گے. وہ لوگوں میں بہت فیمس ہوں گے. اقتدار کا کوئی خطرہ نہیں. بغیر سیٹ کے ہیرو رہیں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں, ان کا جو برتھ چارٹ ہم جب بناتے ہیں, اس میں جو ان کے جوپیٹر کی جو پوزیشن ہے نا, اٹ ریپرزینٹ کہ اگر وہ کبھی بزنس کرنا چاہیں نا تو وہ بہت اچھا کر سکتے ہیں. وہ سپورٹس میں جائے. ایک بات, میں لیٹ می انٹرپٹ, پلیز الاؤ می. شیور. سنس آئی نو عمران خان a little too well, وہ بیچارہ
کاروبار کے معاملے میں اتنا بدنصیب, he has lost so much of money. جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا عمران خان نے ایز این انویسٹر, ایسا ہی he has lost money. ایسا ہی یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. مجھے بھی حیرت ہوئی ہے کیونکہ مجھے ایک دفعہ کسی بندے نے کہا آپ لوہے کا کام کریں بڑے کامیاب رہیں گے. مجھے سمجھ نہیں ہے مجھے اس نے کیا کہہ کے یہ بات کہی کہ لوہے کا کام کریں. نہیں, اس نے تو سیدھا بتایا کہ ریوالور پکڑ لو وہی کامیاب ہو. اوکے اچھا خیر, اکارڈنگ ٹو جو میں Okay, ان کا برتھ چارٹ دیکھتی ہوں اس میں, بیکاز ان کا جوپیٹر 10th ہاؤس میں ہے, اور جب 10th ہاؤس میں وہ اسٹرینتھ پکڑتا ہے تو وہ آپ کو بزنس میں جو ہے وہ کافی آگے لے کر جاتا ہے. اب سم ٹائمز جس طرح سے وہ پالیٹکس میں آگے ہیں, جو بھی ہو گیا, وہ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں, جو بھی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, ایک آپ کو صرف ایک بات کری کہ شاید اس کو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہی ہو جائے گی کہ شاید ان کو ارد گرد کے لوگ بہت کچھ کرنے ہی نہیں دیتے ہیں, اس لیے انہوں نے کیا کرنا اور کیا نہ کرنا. نو ڈاؤٹ ہی از اے ہیرو, اور مجھے تو خود ذاتی طور پہ وہ بہت اچھے لگتے ہیں, اور میں چاہتی بھی ہوں کہ وہ ہیرو رہیں گے. بس ہیرو ہی ہیں. جی ملک صاحب. 2012 جی دنیا بھر میں ایک بہت بڑا تبدیلی کا سال ہے. ایک مائن کیلنڈر کے حوالے سے فلم بنی تھی کہ 2012 قیامت ہوگی. 2012 میں 3600 سال کے بعد ایک سیارہ نیبرو سولر سسٹم میں آ رہا ہے, جس کی وجہ سے صرف اور صرف پوری دنیا میں موسم تبدیل ہوں گے, اور بڑی تیزی کے ساتھ ویدر چینج ہوگی, بڑی تیزی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ 2012 کے بعد اس دنیا کا 5واں دور آغاز کر رہا ہے دنیا کی تمام تقویم جنتریاں اور کیلنڈرز کے مطابق. پہلا دور جب انسان شکار کرتا تھا, دوسرا کھیتی باڑی کا دور ہے, تیسرا دور جو ہے وہ صنعتی انقلاب ہے, اور چوتھا دور جو ہے پتھر کے زمانے, پھر دھات کا زمانہ ہے. خیر نہیں. اب جو چوتھا دور چل رہا ہے یہ آئی ٹی کا دور ملک ہے. صاحب سوری ٹو انٹرپٹ, یہ جنیرک قسم کی پیشن گوئی ہیں نا, مجھے ذاتی طور پہ ان سے تھوڑا سا اختلاف ہے. میں ذرا ایکسپلین کر دوں اس کو. یہ بہت شور پڑا ہوا ہے پوری دنیا میں 2012 مجھے کا. پتا ہے اس کا شور کا, لیکن میری بے نظیر بھٹو صاحبہ اس ملک میں شہید ہو گئیں. مجھے کوئی ایک بندہ بتائیں حسن صاحب جنہوں نے یہ پیشن تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں. ہاں بالکل بالکل, کریں نا میرے سے بات, مجھے مزہ آئے گا آپ کے بارے میں بات. جی جی مزہ آئے گا. کوئی پیشن گوئی مجھے آج تک نہیں نظر آئی ان کی شہادت کسی بندے نے 2 ٹوک کی ہو. دنیا میں اگر کوئی بھی شخص زندگی اور موت کے بارے میں پریڈکشن کرتا ہے تو اس جیسا جھوٹا آدمی نہیں ہے. آج تک تحقیق ہی نہیں ہو سکی. اس کے قریب اتنا بڑا واقعہ پاکستان میں جس نے تاریخ بدل دی پاکستان کی. یا سر فن دہشتناسی کے حوالے سے ہاتھ پر مختلف علامات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وجہ موت یہ ہو سکتی ہے. اگر ان علامات میں سے کوئی موجود ہو تو کہتے ہیں کہ وجہ موت یہ ہوگی. کب کون کس وقت مرے گا یہ اس کی پریڈکشن نہ زندگی میں پہلے کسی نے کی ہے, اور نہ کوئی مستقبل میں ابھی تک کوئی فارمولہ آیا ہے کہ کر سکتا ہے. مہنگائی کا عالم حسن یہ ہوگا کہ سن 2012 تک صرف 2 ہی کلاسیں رہ جائیں گی, ایک غریب اور دوسرا امیر. اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس ٹوٹلی ختم ہونے جا رہی ہے. یہ آپ نے 2 ٹوک پیشن گوئی کی ہے. ویسے 2 ٹوک میں حیران ہوں یار, آپ ان کے لچھے دار گفتگو میں وہ نظر آ رہا ہے, سامنے ہو رہا ہے. اٹ از ہیپننگ. پڑھے لکھے آدمی نے تائید کر دیا, لچھے دار ہو گیا سن. لکھ کے انگلیاں گھس گئی ہیں. دس از واٹ آئی ایم رائٹنگ ایوری ڈے. اچھا آگے. اچھا بلکہ یہ میں تھوڑا ان کی اسٹیٹمنٹ کو انہانس تھوڑا کرنا چاہوں گا. یا بہت غریب رہ جائے گا یا بہت امیر رہ جائے گا. یس. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ 2012 میں 12 تک پاکستان میں سپریم کورٹ سے کوئی بہت بڑا سیاسی فیصلہ نہیں آئے گا. بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں, کیٹیگورک بات کر رہے ہیں. اچھا, اور یہ بڑی زبردست بات کر رہے ہیں. 2013 میں دبنگ قسم کے فیصلے آئیں گے جس میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں حیرت انگیز ڈرامائی قسم کی تبدیلیاں نظر آنا شروع ہوئی. 2013 میں حیرت انگیز ڈرامائی قسم کی تبدیلیاں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے نتیجے میں آنا شروع ہو تھوڑی سی عمر دے دے, میں دیکھنا چاہتا ہوں اس ملک میں. یہ بتائیں انہوں نے جو بات کی 2012 میں کوئی فیصلہ نہیں آئے گا, 13 میں آئیں گے اور پھر ڈرامائی تبدیلیاں, آپ کے خیال میں ہوگا ایسے؟ بالکل ہوگا. ایکچولی 2013 تک جو اس کو پھر میں کیونکہ ویسے ہی بات نہیں کروں گی, میں پلانٹس کے حساب سے بات کروں گی. اس میں یہ ہونے والا ہے کہ اس وقت جو سیٹرن ہے وہ پاکستان کا اگر ہم برتھ چارٹ دیکھیں تو اس کے 2nd ہاؤس میں ہے. جس وقت یہ پاکستان کے 4th ہاؤس میں آتا ہے, جس کو کہ 2013 کہہ رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں اس سے تھوڑا سا آگے کا ٹائم لے جائیں. 14 تک جو ہے ایک آدھے سال کا ہی فرق ہے, لیکن یہ کہ تب جا کے جو ہے پاکستان میں ہم کچھ اس طرح کے چینجز دیکھیں گے جس کو کہ ہم جس طرح 2010 کے بارے میں 50 منٹ روف صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا, اس میں یہ میں نے کہا تھا کہ ریولوشنری ایئر ہوگا.
जून जुलाई से चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और ये रेवोल्यूशनरी ईयर इस तरह से भी है कि आप देखें इस टाइम में वो हुआ है जो कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था। जिस तरह से डिग्रियां पकड़ी गईं, जिस तरीके से ये सारे मामलात हुए, और हमने ऐसे ऐसे फेजेस को देखा कि वो हमें भी नहीं पता था कि ये सब सॉरी फॉर कटिंग सर, इस तरह से है, मैं एक आपको छोटी सी दलील देता हूँ। फैसलाबाद से सब प्रोग्राम सुन रहे हैं, एक मौसूफ है इस्लाम के ख्वाजा इस्लाम के नाम से, कैपिटल टॉक आपका चल रहा था। मैं इन लकीरों का बहुत ज़्यादा बिलीवर नहीं हूँ, लेकिन पिछले 30 साल की प्रैक्टिस से देखा है कि कुदरत ने इनमें कुछ रखा है। हामिद मीर कह रहे थे आबद शेर अली से कि ये इनकी जाली डिग्री है, और वो मुझे ये पूछना चाह रहे थे कि मैं राजी बर रज़ा रिज़ाइन कर जाऊँ। तो मैंने ख्वाजा इस्लाम से कहा था, ये ऑन एयर जा रही है बात, कि आपने रिज़ाइन नहीं करना, आपके हाथ पर किस्मत की लकीर बड़ी सॉलिड है, अभी तक बैठे हुए हैं जाली डिग्री समेत। इस जाली डिग्री समेत। ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये आप करें। अच्छा, मुझे ये बताएं सादिया और आप भी मलिक साहब जी। कि मुस्तकबिल के बारे में जानना जो है ये बजात खुद बड़ी खतरनाक बात है। कोई ये नहीं, कोई कोई अच्छी खतरनाक बात खतरनाक है ना। अगर आपको पता लग जाए, नहीं, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, ये क्या है। ये ऐसे ही है जिस तरह हम मौसम की प्रेडिक्शंस लेते हैं ना, अगर हम वो नहीं लेंगे तो फिर जो आंधी तूफान जो भी आ रहा है आने दें। हम ये बैठे बड़ी हुए हैं। बड़ी बेसिकली सेंसिबल बात, और वो भी 100% दुरुस्त नहीं होता, उसमें वेरिएशन बिल्कुल, हो सकती उसमें है। भी मेरी बड़ी- 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 अच्छा, पता बल्कि की बात हजरत है। मैं इसमें एक हजरत अली करमुल्ला वजहू का कॉल कोट करना चाहूँगा। आज उन्होंने फरमाया था कि कोई भी शख्स मासवे खुश्की और तरी के रास्ते जानने के अलावा अगर इल्म नजूम से इस्तिफादा करता है खुद को बड़ा साबित करने के लिए, तो हैसियत काहन के है और काहन का ठिकाना जहन्नुम। अब यहाँ दो चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को अलग अलग पैराए में बयान किया गया है। जब हम खुश्की और तरी के रास्तों की बात करते हैं, इंसान ने जितनी भी तरक्की की उस फेजेस में की है जहां से किस्मत को कट कर इस पर सारी तहकीक की गई। माइंस ने 5125 बरस का कैलेंडर बनाया और उसमें उन्होंने सूरज और चांद की पेशीनियां की कि ग्रहण कब कब लगेगा। एक लम्हे का फर्क नहीं आया। 5125 बरस का पहले बना हुआ कैलेंडर। अच्छा, एक मुझे बात तो बताओ। इसको जब आप किस्मत से अलहदा करके पढ़ेंगे ना, दरअसल हुआ क्या कि हमारे यहाँ इसको सारे को सारा मुतनाज़ा बना दिया गया। इसको दो सेक्टर में अलहदा अलहदा अगर हम आज भी इस पर थोड़ा सा फॉलो करें तो आपको इसके नताइज मिलेंगे। आपसे एक क्वेश्चन कोई लेनी है हमने एमक्यूएम के बारे में, एक आप भी दें और एक आप भी दें। ये कराची तक ही रहेंगे या को आगे भी निकलेंगे उससे? पहले मलिक साहब आप, फिर सादिया आप बताएं। MQM की नशस्तों में इजाफा होगा और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में पंजाब में अपने वो रजिस्टर होने में कामयाब सिर्फ होंगे। जी, बहुत सादिया, बड़ी बात आप है, ये बताएं। बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। देखिए, मेरे नजदीक जो MQM जितना आज तक उसका रोल रहा है ना तो इससे आगे गया है ना इससे पीछे हुआ है, मैं और आपसे ये 100% आगे भी agree करता ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अजीब हम बात पेशेंट है। हुई वैसे टेस्ट अजीब करेंगे। बात है। नहीं, नहीं, ये इनका तो तो मुझे बड़ा- समझ आ बड़ा गई। टेस्ट है। नहीं नहीं, एक मिनट अबरार, तो चूंकि इमरान खान फैन है ना, वो तो समझ आ गई मेरे को। ये पढ़ा लिखा बंदा, ओ भाई, दे हैव ऑलरेडी डन अ वंडर। उन इलाकों में से उन्होंने सीटें निकाल रही हैं और इतना इतना वोट लिया है बिल्कुल कि मैं दंग रह गया हूं। नहीं, बढ़ते जा रही हसन साहब वो अपनी बेस कभी नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी बेस नहीं, कभी बेस छोड़ेंगे। छोड़ने की बात नहीं हो रही। क्योंकि अगर बेस उन्होंने वो लूज की तो फिर उनको वही सीटें नहीं मिलेंगी। बेस छोड़ने की तो नहीं, बात नहीं, नहीं नहीं, है। आप अगर ये कह दे आर एक्सपेंडिंग। मैं ये कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में वो रजिस्टर हो जाएंगे। अपना रजिस्टर हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। Yes. और जिन इलाकों से उन्होंने सीटें निकाली हैं और इतना इतना वोट लिया, आजाद कश्मीर से वो हैरान कौन बात। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिन इलाकों से बिल्कुल। और वो एक उसको आप गिलगित कैसे बल्तिस्तान इंटीग्रेट से बहुत सारे साहब एक मेंबर्स सीट हैं है, जिनके हाथों गिलगित में बल्तिस्तान प्रिंटर से। पास अच्छा, मौजूद करेंगे, हैं। ये कोई और बात कोई करेंगे। मुझे ये बताएं कि आने वाले जी को साल 2 साल में कोई बेहतरी का कोई चांस वांस बेहतरी का किसी किस्म का कोई हसन चांस नहीं है। महंगाई अपने अरूज को पहुंचेगी, अच्छा, अभी अरूज को पहुंचे, अभी अरूज को और पहुंचेगी। अभी ये वार्म अप हो रही है। ये तो 2012 तक नीचे Practice से आगे, मतलब ये प्रैक्टिस ही कह लें, ये और आगे जाएगी। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि बात फिर वही पुरानी आ जाएगी कि छाननी लगी हुई है। अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास अपने
منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے. بس मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज ऐड करना یعنی وہ चाहूंगी. کہتے ہیں نا کہ الٹے پیالے کبھی نہیں بھرتے, بالکل یا جن کا پیندہ نہ ہو اس میں سمندر ڈال دیں وہ گزر جائے گا. ہو جائے گا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا میں اس سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح آپ جو پریڈکشنز کی بات تھی وہی آ جاتی ہے, تو میں اس کو ایسے بھی کہتی ہوں کہ جس طرح آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کا علاج کرتا ہے اور وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ڈائگنوز کر کے بتاتا ہے, اس کے پاس جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا اور آپ کو یہ ہوگا, اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر ہی آپ کی سرجری کرے, اس کے ہاتھوں آپ کی موت ہو سکتی ہے, وہ پھر اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ویسے نا ایک ٹپ میرے پاس یہ بھی ہے. بہت لاجیکل بات ہے. انہوں نے مجھے پہلی دفعہ ایک جواز ان علوم کا, میں تو فار می دس از نان سینس, آئی ڈونٹ بلیو ان دیز تھنگس. امریکہ میں مہذب دنیا میں ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. مہذب دنیا میں یہ معاملات نہیں چلتے, آپ کو پتا ہوتا ہے کیا ہونا. یہ 2013 میں یوں ہو جائے گا, 12 میں ہو جائے گا, 15 میں ہو جائے گا. میں بتاتا ہوں آپ کو امریکہ میں کیا ہو جائے گا. جہاں سسٹمز ہیں, ادارے ہیں, آپ یو کین سیفلی پریڈکشن نہیں اس کو کہنا چاہیے, ایک کیلکولیشن ہے سیدھی سیدھی نظر آ رہی ہے, کیا ہوگا, فوج ٹیک اوور نہیں کرے گی. بڑے توہم پرست ہیں, ایک منٹ ٹھہر جائے, نہیں ہے اس طرح نہیں ہے. ہاں نہیں 60% بندہ جن کا لائبریری کا ممبر ہو, کیا بات کر رہے ہیں آپ. یہ اس طرح کی میں مثلا یہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں انڈر ٹیکنگ, وہاں فوج کبھی نہیں آئے گی. چلو آپ یہاں ایک منٹ نا, وہاں حاجی نہیں بیچیں گے وہ, آپ مطلب یہ کہ اس طرح کی اور وہاں جعلی ڈگریز نہیں نکلیں گی. کیا بات کر رہے ہیں آپ. میں نہیں مانتا, لیکن پہلی دفعہ مجھے ایک لاجیکل بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے نا, جیسے موسم کی پیش گوئی کی جاتی ہے, یا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر 100% پرسائسلی ممکن ہے آپ کو ڈائگنوز نہ کر پا رہا ہو, 80% ہو, 70% ہو, 60 ہو, یا بالکل غلط ہو. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز ہوگی, ان سے میں ڈس ایگری. نہیں, بہت اچھی بات. ان سے مجھے بات, اچھا, میں نے ایک چیز سیکھی ہے. حسن صاحب, آپ ویسٹ کے بڑے دلدادہ ہیں. ویسٹ کی طرف سے ایک کانسیپٹ آیا ہوا ہے بڑے عرصے کا, فریڈم آف ایکسپریشن. ایک پلیز کریکٹ یور سیلف, میں دلدادہ نہیں ہوں, میں دکھی ہوں. آپ اس کو دیکھیں, آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی آپ ہیں دلدادہ, دکھی آپ کہیں سے نہیں لگتے. میں دکھی ہوں. میں جو بولتا ہوں نا تو میرے اندر اپنے آگ لگی ہوئی ہے. دلدادہ میں نہیں ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ دنیا ہمارے بارے میں, ہمارے بڑے معزز مہمان آئے. السلام, کیسی طبیعت ہے جی؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم. آپ کو دیکھ کے باغ ہو گئی. کیسی طبیعت ہے؟ طبیعت کرے ہمیشہ باغ رہے آپ کی لیکن طبیعت. آپ کو دیکھ آئیے بیٹھیے نا. حسن صاحب میں ذرا اپنے بچے کا پتہ کر رہا ہوں, وہ چائے وائے کا بھی کہہ دیں کسی چینی کی لائن میں لگا ہوا, پتہ کروں ملی کہ نہیں ملی اس کو. آپ کے آنے سے پہلے ہم بات ہی کر رہے تھے فریڈم آف ایکسپریشن کی. یہ کانسیپٹ ویسٹ سے آیا ہے, چونکہ اس فریڈم آف ایکسپریشن کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے, کہ یا جس طرح ویسٹ میں ہوتا ہے کہ نہیں ایکسپریشن کی لمٹ کوئی نہیں ہوتی, یہ ان ایلینیبل رائٹ ہے انسانوں کا. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک ہے جی. جب تک آپ کو لوگوں کو آپ فریڈم نہیں دیں گے, وہ اپنی بات نہیں کریں گے, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی, حقیقت سامنے نہیں آئے گی, نقطۂ نظر آپس میں ان کا ٹکراؤ نہیں ہوگا, اور اس کے نتیجے میں جو ترقی کے امکانات ہیں وہ بالکل مسدود ہو جائیں گے. نہیں, اس سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا. میرا سوال تھا کہ لمٹ ہے اس کی, کیوں مولانا لمٹ ہونی چاہیے اس کی کوئی؟ علم اور دلائل کا جو تبادلہ ہے نا جی, یہ تو ایک انسانی اور فطری ضرورت ہے, اور اس کا پروگرام کا بقیہ اس طرف اور معاشی بدحالی میں مبتلا کرنے کے بعد انہیں ضرورت. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بالکل آقا کی زندگی میں جب ان کی جدوجہد کا آغاز ہوا تو استحصالی نظام کو دیکھیں. آپ قصوروار بات یہ ہے کہ اس نظام میں ہی 3.5 لاکھ بندہ حج کرنے جاتا ہے پاکستان سے. اسی نظام میں لاکھوں لوگ اس کے بعد بڑے پیسے ہیں, سال میں کئی عمریں بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن ان کا زندگی میں رویہ کیا ہے؟ اسی نظام میں لوگ ان چیزوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں جن کا آپ لوگ ان کو بتاتے ہیں, لیکن تبدیلی نہیں آتی. بڑی حیرت انگیز بات ہے یہ. تو لہٰذا نظام جو ہے وہ یہی کچھ ہے جو ہم ان کو بتاتے ہیں لوگوں کو. اصل چیلنج یہ ہے, دیکھیں بات سنیں, میں سچی بات ہے, آپ میرے استاد ہوں, میں آپ کا بہت احترام کروں, آپ کا کوئی ایک حکم بھی میں نہ مانوں بلکہ اس کے برعکس کروں. آپ مجھے جس چیز سے ٹوکیں, جس چیز سے روکیں, آپ توحید کی بات کرتے ہیں. انہوں نے تو قدم قدم پہ خدا, سر جی, صاحب جی, کیا ہے یہ؟ دولت خدا ہے, منصب خدا ہے, پروموشن خدا ہے, برادری خدا, گریڈ خدا ہے, برادری خدا ہے. یہ ہیں بحث کرنے والی باتیں تاکہ لوگوں تک کوئی بات پہنچے گی. یار اصل کہانی تو یہ ہے.